السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کے کارن حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل بھی مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جس وقت وہ جنت میں تھا، اور مور کے پیر بھی اس وقت بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتی۔ اس پر شیطان نے ان دونوں کو دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی جنت لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کیا اور کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے کہا، اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں اس پھل کو کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں ہی نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت بہکایا اور مجبور کیا اور انہیں بھی وہ پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جس پیر سے مور نے شیطان کو لایا تھا اس پیر کو بدصورت کر دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کے لیے مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے اس منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی اور اس پر زہر ڈال دیا اور سانپ کا پیر چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا۔ اس لیے مور آج بھی جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے رونا آتا ہے۔